بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید طاہر علی رضوی امید کرتا ہوں کہ سب پاکستانی خیریت سے ہوں گے۔ پاکستانیوں، جب عوام کی بات ہوتی ہے، ان کے بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے، اور جب بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے تو ریاست کی بات ہوتی ہے، اور جب ریاست کی بات ہوتی ہے تو آئین کی بات ہوتی ہے، اور جب آئین کی بات ہوتی ہے تو اس کے تابع اداروں کی بات ہوتی ہے، اور تو ادارے پابند ہوتے ہیں عوام کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور ان کو عوام تک منتقل کرنے کے۔ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جو عوام کے منتخب نمائندوں کی آئین سازی کی جگہ ہوتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان میں موجودہ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ وہی پارلیمنٹ اپنی من پسند فیصلے کرانے میں سپریم کورٹ کو مجبور کرنے میں لگا ہوا ہے۔ دیکھیں، آئینی اور قانونی طور پہ میں آپ لوگ کو بتاؤں، میں ایک عام پاکستانی شہری ہوں، اور میں حکومت کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہ لا قانونیت کی انتہا کر رہے ہیں، ہمیں سب نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آج آپ نے ایک قومی سلامتی کا ان کیمرہ سیشن بلا کر مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ جو موجودہ سو کالڈ امپورٹنٹ حکومت قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس کی بات، اس کی رٹ نہ مانی گئی تو عوام اور ادارے جو باقی اس بات کو ذہن میں رکھے کہ وہ بات ڈنڈے کے زور پہ منوائی جائے گی، اور اگر وہ ڈنڈا ہمارے اداروں میں سے کسی نے چلانا ہے تو میں آپ لوگ کو بتا دوں، یہ عوام کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ نے لا قانونیت کی بہت ساری مثالیں پچھلے 40 اور 75 سالوں میں قائم کی ہیں، لیکن مطلب آپ ایک ملک کے اندر ایک آئین کے انڈر بہت امیر، ایک تھوڑا امیر، ایک غریب، ایک بہت زیادہ غریب، مطلب آپ نے کس طرح سے آئین کی ڈسٹریبیوشن کی ہوئی ہے نا۔ آج آپ نے ان کیمرہ سیشن میں جو تقریر کی ہے نا کہ اپنا نئے پرانے کو چھوڑو اور ہمارے پاکستان کی بات کرو، ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ آپ صرف ہمیشہ سے اپنے پاکستان کی بات ہی کرواتے ہیں، نمائندہ جماعتوں سے بھی۔ ہماری عوام کی مرضی واضح ہے کہ جو ابھی قومی اسمبلی میں گروپ بیٹھا ہوا ہے یہ ہماری منتخب نمائندہ جماعت نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب جو کہ سو کالڈ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں اور ہمارے زبردستی کے نمائندہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ آج نیشنل اسمبلی کے فلور پہ 1 سال ہو گئے آپ کو وزیر اعظم بنے ہوئے، آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کون لے کے آیا، اور آپ کہہ رہے کہ 4 سالوں میں ملک کی امن برباد کیا، جبکہ ان 4 سالوں میں تو ملک میں ایک دہشت گردی کا واقعہ بھی نہیں پیش آیا۔ ہمیں پتہ ہے آپ اس نظام پر، آپ کے نظام پر جب برا وقت آتا ہے تو ہمارے فوجی جوان سرحدوں پہ شہادتیں بھی دے رہے ہیں، ہم ان کے دکھ میں برابر کے ان کے اہل و عیال کے ساتھ شامل ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ دہشت گردی آپ اپنا نظام بچانے کے لیے کرتے ہیں، آپ اعلی کار بنتے ہیں اس نظام کو بچانے کے، اور جب آپ اس اقتدار سے باہر ہوتے ہیں آپ اس نظام کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ 2016 میں نواز شریف صاحب اسی نظام کو گالیاں دے رہے تھے، اور 2022 میں آپ لوگ چونکہ ہمیشہ سے اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں، عوام کے مفاد سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا موجودہ نظام عوام سے کے مفاد اور بنیادی حقوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب عوام کو آئین اور قانون کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے تو آپ لوگ اب سپریم کورٹ پہ حملے کر رہے ہیں، لیکن میں آپ لوگ کو بتا دوں، آج عوام، پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ آئین کی بالادستی کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ عوام کے لیے کوئی پالیسی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نیشنل اسمبلی ڈیزالو کریں، جیسے کہ زرداری صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم الیکشن سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ایک ساتھ الیکشن ہونے کا مسئلہ ہے، تو آپ الیکشن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کریں اور الیکشن کروائیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ عوام کا فیصلہ کچھ اور ہے، آپ نے پچھلے 37 الیکشنوں میں بے ایمانیاں کر کے بھی دیکھ لی، آپ اس میں بھی ناکام رہے۔ عوام کا فیصلہ بالکل واضح ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو سلام پیش کرتا ہوں جو آئین کی بالادستی کے لیے ڈٹ گئے ہیں، ہم عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو ادارے زور زبردستی کر کے آئین کی پامالی پہ عوام کو خاموش رکھنے پہ مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ نظام بدلے گا،
آئین کی عوام کی بالادستی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ عوام پاکستانی فیصلہ کر چکی ہے۔ اور پاکستانی عوام میں آپ لوگ سے ہی مخاطب ہوں کہ آئین کی پاسداری صرف اور صرف عوام کا اختیار ہے۔ عوام ہی، آپ ہی سوال ہیں، آپ ہی حل ہیں، اور آپ ہی حاکم ہیں۔ اپنی قدر پہچانیں، پاکستان کے لیے کھڑے ہوں، اپنا ملک بچائیں، اپنی قدر بچائیں، اپنی شان بڑھائیں۔